کے اندر شفا ہے، اس پتے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ جب میں چاہتا ہوں چیز کے اندر شفا دیتا ہوں، اور اسی کے اندر جب میں نہیں چاہتا تو وہی زہریلی چیز بھی بن جاتی ہے۔ لمٹ کے حساب سے، وقت کے اعتبار کے حساب سے اگر ٹیبلٹ میڈیسنس استعمال کرے تو اس سے جو ہے اس کا وہ ایکشن ہوتا ہے، اگر حد پار کر کے استعمال کرے تو اس کا وہ ریاکشن ہو جاتا ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی دوستوں بزرگوں، ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ دعا جو ہے بہت اثردار چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک ہتھیار دی ہے ہمارے پاس، اس کا معمول بناؤ۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ ہو رہا تھا، لیکن کچھ کام نہیں بن رہا تھا۔ کچھ لوگ گئے حضرت کے پاس، حکیم الامت ہی لقب اور نام بھی ان کا، پوری امت کے حکیم تھے وہ، مسائل بڑے بڑے ہو چٹکی میں حل کر دیتے تھے، اور کہا کہ اے حضرت یہ معاملہ ہے، تو آپ نے ان کو ایک وظیفہ دیا لوگوں کو اس وقت، لا حول ولا قوت الا باللہ، 3 الفاظ والا، تیسرے کلمے میں جو ہیں یہ الفاظ لا حول ولا قوت الا باللہ، روزانہ 500 مرتبہ پڑھا کرو۔ کتنی؟ 500 مرتبہ روزانہ پڑھا کرو، یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو لوگ گئے معمول شروع کریں، تقریباً 5 سے 6 روز، 1 ہفتہ نہیں گزر پایا تھا، وہ قانون واپس ہو گیا، مسلمانوں کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ آج کے حالات بھی ایسے ہی ہیں، تو علماء کرام نے اس چیز کی طرف ترغیب دے رہے ہیں، یہ چیز کو اپناؤ۔ کہ اتنا نہیں کر سکتا مسلمان، لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں بولتا، کھڑ گئے تو کتنے کی اسٹوریاں گھنٹے گھنٹے ہمیں بول لیتی ہیں۔ اتنا نہیں کر سکتے، کم از کم روزانہ ایک وقت میں 500 مرتبہ پڑھنے نہیں ہو سکتا، تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھو، 5 نمازیں کی 500 ہو گئی۔ ہمیں نماز پڑھتے نہ حضرت، کیا کریں گے؟ افسوس ہے دوستوں بزرگوں، افسوس۔ جب یہ نماز کی بات آتی ہے، نماز کے مسائل آتی ہیں، تو مجھے تھوڑی دیر سوچ کر بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ مسلمان کو نماز کی دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے میں مسائل بھی آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ کپڑا پہننا ضرورت ہے ہماری، کوئی ایسا نہیں جو ننگا پھرتا ہو۔ کھانا کھانا ہماری زندگی کی ضرورت ہے، پانی ہماری ضرورت ہے، کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، حد سے زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ سانس ہماری ضرورت ہے، کتنی مرتبہ لیتے ہیں۔ ایسے ہی نماز بھی ہے، لیکن یہ بات کیوں بولنا، کیوں سمجھانا، کیوں دعوت دینا، کیوں بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ بہتر جانے۔ یہ سارے چیزیں جیسے ہماری ضرورت ہے نہیں، ویسے ہی نماز بھی ہماری ضرورت ہے۔ یہ کم زمانہ ہوا تھا کہ ہمیں عمل کرتے ہوئے دوسروں کو اس کی طرف ترغیب دینا تھا، دوسروں کو اس کی دعوت دینا تھا۔ آج خود ہمارے اندر سے نکل گئی تو ہم دوسروں کو کہاں دعوت دیں؟ تو لہٰذا آج کے جو ہے نازک حالات یہ ہی نا، وقت بل کے اعتبار سے تعلق سے، اگر اللہ نہ کرے سینٹرل میں بھی پاس ہو کر وہ قانون ہو گیا تو بڑی بڑی مشکلیں مسلمانوں پر آ پڑیں گی، بہت بڑی بڑی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج ہے ہمارا قبرستان، یہاں پھوپھو ہیں لے جا کو بازو پھوپھا کچھ ڈالو کتی، انہوں دادا ہیں سن کے بازو دادی کچھ ڈالو، انہوں پورے ہمارے رشتہ دار ایک لائن سے ڈالو کتی، جیسی ہماری مرضی چاہ رہی ہمیں قبرستان میں آج دفن کر رہی ہیں۔ قانون بن جانے کے بعد کے حالات کیا آتے ہیں اللہ بہتر جانے، دعا کرو کہ نہ بنے وہ، اگر ہو گیا تو گھر میں میت پڑے گی، کسی کا انتقال ہو گیا تو کفن سے پہلے، خبر کھودنے والے سے پہلے مرے ہوئے کا آدھار کارڈ، آئی ڈی کارڈ، اس کا ریشن کارڈ، اس کا پورا ڈاکومنٹ لے جا کر حافظ کو جانا پڑتا، پہلے وہاں جا کو پہلے پرمیشن لینا، انہیں کٹ ہو گیا اس کا ٹکٹ بول کر۔ اب انہوں کیا کرتے ہیں، ان کے گورنمنٹ کے جہاں جہاں اس کا نام رہتا نا، وہاں سب سے نام کاٹ کو قبرستان میں وہ خود لوگ آ کر کتنی جگہ کان دیتی، کتنی ماپتے، وہ ماپ کو خود انہوں دیتی، اس کی فیس بھی ادا کرنا ہے، مفت میں جگہ نہیں ملتی قبرستان میں۔ وہ سب ہونے کے بعد خبر کھودنے والے کو بولنا، یہ ایک مسئلہ، اگرچہ گورنمنٹ ہالیڈے، گورنمنٹ رضائیاں چل رہی، جیسے گورنمنٹ رضا میں حافظاں بند رہتی ہیں، بینکاں بند رہتی ہیں، وہ حالت میں جا کر کون تو مسلمان مر گا کہ تو پھر وہ گورنمنٹ
हॉलीडे ख़त्म हो को, छुट्टियां ख़त्म हो को, हाफिज़ा ओपन होने तक मुर्दे को रख ले को बैठे रहना। ये जो मोटे मोटे बातें हैं, जो दुश्मनों की कोशिशें और साजिशें करने के काम, जो उलमा की तरफ से बातें हमारे तक पहुंच रही, वह बातें आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसी चीज़ें आती और इसके बड़े बड़े अक्स, जो बड़े बड़े और ख़तरनाक क़ानून हो सकते हैं। मदारिस, कितने हज़ारों के मदारिस बंद किए जाएंगे मालूम नहीं। जो मस्जिदें आबाद नहीं रहती वो मस्जिदों को भी बंद कर दिया जाएगा। अगर वक्फ की इमलाक में नहीं है तो फिर उस पर बुलडोज़र भी चला दिया जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ही हमारे करने के काम दुआओं के साथ साथ, अगर हमारी मस्जिदें, हमारी ज़मीनें, हमारे कब्रिस्तान, ये सारे अगर किसी अल्लाह के बंदे ने वक्फ करके दिए हैं तो महल्ले और बड़े शहर के महल्ले और गाँव के लोगों की एक ज़िम्मेदारी ये बनती है कि इनके कागजात को जो है क्लीन से पूरे अच्छी तरीके से जो है बराबर जैसे रजिस्ट्रेशन के साथ महफूज बना कर रखो। वक्त कौन सा किन हालात में कैसा होता मालूम नहीं है। बिलफ़र्ज़ अगर हमारा गांव का कब्रिस्तान है, ना ये रजिस्ट्रेशन है ना वक्त में है, तो इस पर कुछ परेशानी आ भी सकती है। उसके वास्ते हमारी ज़िम्मेदारी है या तो वक्त से जुड़ा डालो या तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन की कुछ जो है ज़िम्मेदारी के उसके बारे में सोचो। ये काम हमारे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो हमारी कोशिश करना है वो करेंगे। बाकी जो है अल्लाह तबारक व तआला खैर के फ़ैसले उतारने की हमें उम्मीद रखेंगे। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रत सुन्नतें नहीं पढ़े सुन्नतें